تو مومن بندے پر جب کوئی تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے، حالات آتے ہیں، مختلف حالات کیسے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس کی دو وجوہات انسان ان کے اندر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ حالات اور یہ تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں میرے اوپر کیوں آئی ہیں۔ ایک وجہ تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو ضرور آزماتا ہے۔ کس چیز کے اندر آزماتا ہے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی چیز کا خوف دے کر، وَالْجُوعِ، بھوک کی حالت کے اندر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے اندر خسارہ دے کر، وَالْأَنفُسِ، اور انسان کے اپنی جان کے اندر کسی قسم کی تکلیف، بیماری دے کر، والثمرات، اور پھلوں کے اندر اللہ رب العزت خسارہ دے کر انسان کو آزماتا ہے۔ وبشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ انسان پر یہ جو حالات، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں تو وہ انسان کو اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ اور دوسری وجہ سے جو انسان پر حالات آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تری کے اندر جو فساد برپا ہوتا ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو تم نے برے اعمال کیے ہیں، گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے، نافرمانی کی ہے، تو یہ تمہارے بعض اعمال کا اللہ رب العزت ان کا بدلہ جو ہے دنیا کے اندر تمہیں دیتا ہے، تاکہ تمہیں تنبیہ ہو جائے، تم ڈر جاؤ، تم خوف کھاؤ، باز آ جاؤ اور اللہ رب العزت کی طرح رجوع کرو، توبہ کے راستے کو اختیار کرو۔ تو اب انسان جب پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، تکلیف کے اندر ہوتا ہے، تو بندے کو اللہ رب العزت کی طرح رجوع کرنا چاہیے۔ اور جب بندے پر آزمائش آتی ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بندے پر تکلیف، مصیبت، پریشانی ہمارے اعمال کا نتیجے کی صورت میں آتی ہے تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کا آسان سا حل ہے کہ بندہ اپنے اعمال کے اندر خود غور کر لے۔ کوئی میں نے ایسا بڑا گناہ تو نہیں کر لیا، اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے مجھ پر عذاب آ رہے ہیں، تو پھر تو سمجھ لے کہ میں اللہ کی پکڑ کے اندر ہوں۔ اور اگر ایسا اس کی زندگی کے اندر، عمل کے اندر نہیں ہے تو پھر اسے آزمائش سمجھے اور اس پر صبر کرے۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام نے پریشانی سے نجات کے لیے آپ علیہ السلام نے ایک دعا بھی سکھائی ہے۔ وہ کیا دعا سکھائی ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما، اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ اور یہ بڑی شاندار دعا ہے اور آپ علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ ایک صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے آپ علیہ السلام سے یہ دعا سیکھی، گھر آئے اور اپنی بیوی کو سکھائی۔ افسوس ہے کہ مرد باہر خود تو دین کی باتیں سیکھ کر آتے ہیں لیکن گھر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو یہ دین کی باتیں نہیں سکھاتے۔ حالانکہ صحابہ اکرام کا یہ طرز بتا رہا ہے کہ وہ دین کی بات جب باہر سے سیکھ کر آتے گھر آ کر بتاتے تھے، اور ان خواتین کا بھی شوق اور جذبہ ہوتا تھا کہ وہ دین کی بات سیکھیں اور وہ اس پر عمل کر کے زندگی گزارا کرتی تھی۔ وہ ایسا پاکیزہ دور تھا اور ایسا شوق تھا دین سیکھنے کا۔ بہرحال یہ صحابی یہ دعا سیکھ کر گھر آئے، اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھا دی۔ اور یہ جو میاں بیوی تھے ان کا آپس کے اندر بڑا پیار تھا، محبت تھی۔ کچھ دن گزرے تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ پھر اچانک بیٹھے بیٹھے ان کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا یاد آئی اور یہ ساتھ دعا بھی پڑھ لیتی ہیں اور سوچ رہی ہوتی ہیں کہ بھلا میرے شوہر سے اچھا کون ہو سکتا ہے۔ تو جب ان کی عدت پوری ہوئی تو خود آپ علیہ السلام کی طرف سے ان کے لیے پیغام نکاح آیا، اور پھر خود فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام تو میرے شوہر سے بھی بہت اچھے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دعا کتنی شاندار ہے۔ جب بندے کو پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو یا کوئی چیز گم ہو جائے تو اس دعا کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے